ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. آخرت میں جزا و سزا تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں ہوگا اور نہ اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق ہوگا. جو شخص بھی کوئی برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہیں پائے گا. اور جو لوگ نیک اعمال کریں گے چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں اور وہ مومن ہوں وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ہم تلفی نہیں کی جائے گی. محترم بھائیوں دوستو، قرآن مجید میں یہ ایک اہم اصول بیان کیا گیا ہے. بہت صریح الفاظ میں کہا گیا ہے جو شخص بھی اس دنیا میں جیسے کام کرے گا اس کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا. اچھا کام کرے گا تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کام کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی. یہ ایک ایسا اصول ہے جو قرآن میں بار بار مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے جس پر آخرت میں لازماً عمل ہو کر رہے گا. مسلمانوں سے پہلے جو قومیں گزری ہیں یہودی اور عیسائی، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. اہل کتاب نے اپنے کچھ تصورات قائم کر لیے تھے. وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں. وہ کہتے تھے سیغفر لنا، ہماری تو بخشش ہو ہی جائے گی. وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایام معدودات، ہم چاہے جو گناہ کر لیں ہمیں اگر سزا بھی دی جائے گی تو گنتی کے چند دن سزا دی جائے گی، اس کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہمارا مقدر ہوگی. ان کے ان تصورات کا رد کیا گیا. چاہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیت نمبر 123 اور 124 اس کا آغاز ہی ہوتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب. آخرت میں جو حساب کتاب ہوگا، جو جزا یا سزا دی جائے گی، وہ اے ایمان لانے والوں نہ تمہاری خواہش کے مطابق فیصلہ ہوگا اور نہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ ہوگا، بلکہ فیصلہ قیامت میں عمل کے حساب سے ہوگا. آگے کہا گیا من یعمل، کوئی بھی شخص عمل کرے، کوئی بھی کسی کی سماجی حیثیت ہو، کسی بھی طرح کا آدمی ہو، غریب ہو امیر ہو مالدار ہو، سماجی حیثیت سے اونچا ہو اس کے حیثیت کمتر ہو، پیر فقیر ہو ولی ہو، جو بھی ہو، من یعمل، کوئی شخص بھی عمل کرے گا سوءا، من یعمل سوءا، کوئی بھی شخص ہو اور وہ کوئی بھی برائی کرے. سوء کے لفظ ہے چاہے اس کی برائی بہت معمولی ہو چاہے وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرے، جو بھی اس سے عمل ہوگا اس کو ضرور بدلہ دیا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہیں پائے گا. چاہے جس خاندان کا ہو، چاہے وہ سید خاندان کا ہو، دوسرے کسی خاندان کا ہو، چاہے اس کے گھر میں بزرگ ہو، عالم ہو، مولوی ہو، مولانا ہو، کوئی بھی شخص ہو، کوئی عورت ہو، اس کا اگر شوہر بہت متقی ہو، پرہیزگار ہو، کوئی لڑکا ہو اس کے باپ بہت بڑے عالم و ولی و متقی ہو، نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا
اور اس کا حساب کتاب ہوگا۔ دوسری آیت میں کہا گیا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور کوئی شخص کوئی نیک کام کرے گا، مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ قرآن مجید میں جتنے احکام آئے ہیں، جو بھی خطاب کیا گیا ہے، اس کا اطلاق مردوں پر بھی ہوتا ہے، عورتوں پر بھی ہوتا ہے، لیکن جب عمل کا موقع آیا تو وہاں صراحت کر دی گئی، عورتوں کا بھی تذکرہ کر دیا گیا۔ کوئی شخص عمل کرے، اچھے اعمال کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِیرًا، وہ ضرور جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی اب تلفی نہیں کی جائے گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، قبیلہ قریش کے جو چھوٹے چھوٹے خاندان تھے ان کو جمع کیا اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو جمع کیا۔ پھر آپ نے ایک ایک قبیلے کا نام لے کے کہا، اے قریش کے لوگوں، اے کعب کے قبیلے کے لوگوں، اے مرہ قبیلے کے لوگوں، اے لوئی قبیلے کے لوگوں، اے خاندان بنو ہاشم، اے خاندان بنو عبد المطلب۔ آپ نے ایک ایک قبیلے کا نام لیا اور اس کے بعد اپنے خاندان والوں کا نام لیا، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، مختلف لوگوں کا نام لیا اور یہ کہا صاف الفاظ میں، لا املک لکم من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہیں کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، میری تم سے رشتہ داری ہے، اس دنیا میں تم مجھ سے جو چاہو میں تمہارے لیے انتظام کرنے کی کوشش کروں گا، تم کو مال کی ضرورت ہے میں تم کو مال بھی فراہم کروں گا، لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ محترم بھائیو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، جب وہ اپنی لاچاری بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں کسی بھی اپنے قریب ترین رشتہ دار کے بھی قیامت میں کام نہیں آ سکتا، تو دوسرے لوگوں کا کیا شمار و قطار ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف عمل کا سکہ چلے گا اور اس کے علاوہ کسی طرح کی وابستگیاں، کسی طرح کے تعلقات کام نہیں آئیں گے۔ ہم لوگوں کو اسلام کا یہ جو بنیادی اصول ہے اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ قیامت میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات سے برابر ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو ابھی سے اس کی فکر کرنی ہوگی۔